آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورہ بینہ جو 30ویں سپارے کی صورت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو پچھلی دونوں صورتیں ہیں سورہ علق کے اندر ہم نے پڑھا کیسے وحی اور کیسے قرآن کا نزول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع ہوا. اور پھر آگے ہم نے سورہ قدر پڑھی، پچھلی جو صورت تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن جس رات کو نازل ہوا اس کی کیا برکتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں جس آخری نبی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، وہ کھلی نشانی تمہارے اوپر ایک اتمام حجت کے طور پر آ گئی ہے. دو طرح کے لوگوں میں آگے لوگ بٹ جائیں گے، یا تو وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے برے ہوں گے، جو جہنمی لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو، ہفتے والے دن کے لیے کوئی طریقہ کار بنا لیا. جیسے ہم لوگ جمعے والے دن مساجد کی طرف نہیں جاتے، ہماری عبادت کا دن جمعے والا دن اسپیشلی، ہم اس کے دن کیسے اس دن کو ضائع کر دیتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ایک ڈیووٹڈ مسلمان تھے، ایک یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے. اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ بدترین مخلوق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اور ان کی باتوں کو کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، داڑھی رکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، کوئی دین کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن والی پہلے بات کی تھی نا، آج دو لوگ بیٹھے ہوں آپس میں دین کی بات ہی نہیں کرتے، انہیں شرم آتی ہے ایک دوسرے سے. آمنو وعملوا، ایمان لے کے آنا ہے تو عمل بھی صحیح کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورہ بینہ جو 30ویں سپارے کی صورت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو سفر ہم نے آخری صورتوں کا شروع کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ جیسے آج کی بھی صورت ہم سورہ بینہ پڑھیں گے، یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین موجود تھے، اور وہ لوگ بہت سارے ایسی توہمات اور ایسی آباء و اجداد کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر بیلیف رکھتے تھے جو کہ درست نہیں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے یہ صورت نازل کی۔ اس کے علاوہ آخرت کے بارے میں وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ پتہ نہیں ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت آئے گی نہیں۔ اس وجہ سے وہ بہت ساری برائیوں کا بھی شکار ہو گئے تھے، کیونکہ جب انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا نا کہ آخر میں ایک دن آئے گا جب میں نے اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ برائیوں کی طرف لپکتا ہے۔ جس انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کا جواب دے ہوں، تو وہ پھر برائیوں سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ تو زیادہ تر ان صورتوں میں، ان مکی صورتوں میں آخرت کا تصور، اس کی بات ہوئی اور ایمانیات کی بات ہوئی ہے۔ آج کی جو صورت ہے اس بارے میں بہت سارے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ صورت اور اس کی شروع کی جو چند آیتیں ہیں، 3 آیتیں، وہ تفسیر کے لحاظ سے مشکل ترین آیات ہیں، اور مجھے بھی ان آیات کو سمجھنے میں بہت مشکل ہوئی۔ بہرحال جو کچھ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس میں بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں ہمارے لیے صورت کے اندر، آج ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آخری چند صورتیں نازل ہوئیں جن میں سورہ نصر ہے، انہی میں سے ایک سورہ بینہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ چند اور آیات نازل ہوئی تھیں۔ تو کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے بہت سارے کانسیپٹس بھی انشاءاللہ کلیئر ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن، لم یکن نہیں تھے، لم یکن سے ہی یہ سورج شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پر کیا نہیں تھے اس کے بارے میں ہم جانیں گے، کیا چیز درست نہیں تھی اس کے بارے میں جانیں گے، اور کیا چیز درست ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ سورج جو ہے نیگیشن سے شروع ہو رہی ہے، نیگیٹو جملے سے شروع ہو رہی ہے۔ لم یکن نہیں تھے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے۔ تو یہ آیات سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ پہلے سمجھ آنی چاہیے کہ اہل کتاب کا کیا مطلب ہے اور مشرکین کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ اسرائیل کا مطلب تھا اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جیسے ہم جانتے بھی ہیں اگر آپ لوگ قرآن سے لنکڈ ہیں، کہ یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور اس کے علاوہ اور بھی بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آگے جتنے لوگ ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک سائڈ کیا ہے؟ اسحاق، یعقوب، اور پھر پوری آگے نیچے چین جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور دوسری ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کیا تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے نیچے جتنی اولاد چلی آ رہی انہیں کہتے ہیں بنی اسماعیل۔ ٹھیک ہے، تو اب جو بنی اسرائیل تھے، ابھی ہم پہلے ان کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی پوری اولاد آگے بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 2 طرح کے گروہ بن گئے تھے، ایک جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں اور ایک عیسائی۔ ٹھیک ہے، عیسائی کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر جو ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی جیسے ہمارے عیسائی موجود ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں، وحی آتی تھی، لیکن یہ کیا کر دیتے تھے؟ اس وحی کو بدل دیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق۔ اس کے اندر ان کے جو اسکالرز تھے، علماء جو تھے، وہ وقتاً فوقتاً ان کی کتابوں کے اندر چینج لاتے رہے۔ بہرحال ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب۔ کیا کہا جاتا ہے؟
اہل کتاب. تو جب بھی قرآن میں یہ لفظ، سورہ بقرہ میں تو یہ لفظ بار بار آتا ہے، اہل الکتاب اہل الکتاب یا اہل الکتاب. ٹھیک ہے، اہل الکتاب کا مطلب ہوتا ہے عیسائی اور یہودی، ان دونوں کو اہل الکتاب کہتے ہیں. اور دوسری جو چین ہے جو بنی اسماعیل کہلاتی ہے، جو کہ آگے جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ادھر ہی وہ رہے، تو وہاں کے جو مشرکین ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور وہاں کے لوگ بنی اسماعیل کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسماعیل میں سے تھے. تو ابھی تک آپ کو میں نے جو بات سمجھائی مشرکین اور اہل الکتاب، تو ابھی جیسے میں نے آپ کو دو کیٹیگریز بتائیں، اہل الکتاب اور مشرکین. حالانکہ ایک اور بات آپ غور کریں کہ اہل الکتاب جو تھے، یعنی کہ عیسائی اور یہودی، وہ بھی تو شرک کر رہے تھے. عیسائی کیا کر رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، لیکن ان کو یہاں پر مشرکین نہیں کہا گیا. ان کے لیے اسلام کی جو رولنگز ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. جیسے اہل کتاب کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے، مشرکین یا مشرک عورت یا مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر ان کو اہل کتاب کہا گیا، یہاں پر ان کو مشرک نہیں کہا گیا. تو ان کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوتا رہا ہے وہ مشرک کا نہیں رہا ہے بلکہ اہل کتاب کا رہا ہے. اور جو دوسری طرف مشرکین ہیں، یہ وہ مکہ کے مشرکین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے توہمات کا شکار تھے اور آباء و اجداد کے مذہب پہ ہی بس یقین رکھتے تھے. ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج آتا تھا اس کو نہیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یہ دو لفظ سمجھ میں آئے ہوں گے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ نہیں تھے. یہاں تک کیا مطلب بنتا ہے کہ اہل کتاب، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی کون ہے اہل کتاب، اور مشرکین میں سے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ منفکین، کہ وہ باز آ جاتے. یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھنے میں مجھے بھی بہت ٹائم لگا اور واقعی بڑا مشکل لفظ ہے. منفکین، کہ وہ باز آ جاتے، وہ الگ ہو جاتے. جو ان کا ایک طریقہ کار چلا آ رہا تھا، غلط انہوں نے بنا لیا تھا، وہ اس سے باز آ جاتے. وہ کیسے باز آ جاتے؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل نہ آ جاتی. یعنی کہ جب تک ان کے پاس کوئی دلیل نہ آتی وہ اپنے آباء و اجداد کا جو مذہب تھا اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے پچھلی دو صورتیں پڑھی ہیں، ان صورتوں کا اس سے کیا تعلق ہے. جو پچھلی دونوں صورتیں ہیں، سورہ علق کے اندر ہم نے پڑھا کیسے وحی اور کیسے قرآن کا نزول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع ہوا. اور پھر آگے ہم نے سورہ قدر پڑھی، پچھلی جو صورت تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن جس رات کو نازل ہوا اس کی کیا برکتیں ہیں اور کیسے نازل ہوا. اس رات کو اللہ تعالیٰ حکمت بھرے فیصلے کرتے ہیں، ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. اس رات کے حوالے سے ہم نے پڑھا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ اگر نہ آتا تو ان کے اوپر کوئی حجت، یعنی کہ اگر نہ آتا تو کوئی یہ حجت کے طور پہ ان کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بندے پہ حجت قائم کر دی گئی. اب اتنی بڑی کتاب تمہارے سامنے آ گئی ہے، اب بھی تم یقین کرنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جاتی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ یہ اپنے مذہب سے بہت زیادہ پھر چکے تھے. انہوں نے اپنے مذاہب میں بڑی امینڈمنٹس کر دی ہوئی تھیں. تو اب وہ واضح دلیل کیا تھی؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا کچھ اسکالرز نے کہا کہ وہ فرشتہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو نازل کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے مراد ہیں. بہرحال زیادہ راجع قول یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کی کتاب قرآن مجید اگر نہ آتی تب تک ان پہ حجت قائم نہیں ہونی تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خوبصورت کتاب جس کا پیچھے ذکر کیا وہ بھی نازل کی، اور اس کتاب کا عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھی نازل کیا، اور ان پہ حجت قائم کر دی کہ اب کوئی دلیل باقی نہیں رہی کہ تم ایمان لے کے نہیں آتے. اچھا، ایک اور بات یہ بھی تھی اس جملے کے بیک اینڈ پہ، یہ بھی بات ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی تھے یہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا، وہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا، تو جب وہ آئے گا تم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ سب انتظار میں تھے، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ ہم تو بہت اللہ کے لاڈلے ہیں. بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام آئے ہیں، بہت سارے انبیاء کرام آئے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ ان کو ناحق قتل کرتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کا کہنا نہیں مانتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب لاتے تھے، پھر اللہ سے توبہ کر لیتے. یہ کہتے ہیں ہم بڑے اللہ کے جو ہیں اللہ کے بہت فیوریٹ ہیں، اللہ کے بہت پسندیدہ ہیں، ہم پہ کہاں عذاب آنا ہے، اور آخری نبی بھی ہمارے اندر سے ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنی اسماعیل والی لڑی میں سے جب لے کے آئے تو یہ لوگ حسد کرنے لگے، ان کے اندر ایک تعصب آنے لگا
کہ یار ہمارے خطے میں سے، ہماری چین میں سے آخری نبی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے نشانیاں چیک کیں تو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے اگر میرا بیٹا یا 3 بیٹے یا 2 بیٹے بیٹھے ہوں تو میں فوراً جج کروں گا یہ بڑا والا بیٹا ہے، چھوٹا والا بیٹا ہے، اور کنفرم یہی میرا بیٹا ہے. اسی طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے کہ کنفرم یہی آخری نبی ہے. لیکن حسد کی وجہ سے، اپنے دل میں جو تعصب تھا اس کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان گئے تھے لیکن ان کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں جس آخری نبی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، وہ کھلی نشانی تمہارے اوپر ایک اتمام حجت کے طور پر آ گئی ہے. اب 2 طرح کے لوگوں میں آگے لوگ بٹ جائیں گے، یا تو وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے برے ہوں گے، جو جہنمی لوگ ہوں گے، وہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ بتانے لگیں، اور وہ لوگ ہوں گے جو کہ اچھے لوگ ہوں گے. تو یہ ایک حجت ان لوگوں پر بھی قائم ہو گئی تھی، اور یہ حجت ہمارے اوپر بھی قائم ہو گئی ہے کہ ایک ایسی مکمل ضابطہ حیات والی کتاب ہمارے پاس آ چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آ چکی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی آ چکی ہے. پھر بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا تو فلاں یہ ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے، ہم تو یہ کریں گے. جب ہم ایسی بات کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کے ہی شکار ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ آیات ان اہل کتاب اور مشرکین کے لیے بھی تھیں، لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہدایت ہے. تو ہم نے اس کے اندر سے اپنے لیے بھی دیکھنا کہ ہمارے لیے کیا. ہمارے معاشرے میں اس وقت تقریباً وہ تمام باتیں موجود ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا، اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو، ہفتے والے دن کے لیے کوئی طریقہ کار بنا لیا. جیسے ہم لوگ جمعے والے دن مساجد کی طرف نہیں جاتے، ہماری عبادت کا دن جمعے والا دن اسپیشلی، ہم اس کے دن کیسے اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ان پہ نعمتیں کی انہوں نے نعمتوں کا انکار کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمت نہیں دی، ہمیں نبی دیا، کتاب دی، ہمیں مال و دولت دیا، ہر چیز رہنے کے لیے ملک بھی دیا، بلکہ جگہ بھی دی. لیکن ہم نے اللہ اور اس کے راستے کو چھوڑ دیا. ہم نے اسی ملک کے اندر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیا، ہم نے کم تولنا شروع کر دیا، ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، ہم نے کرپشن شروع کر دی. تو جب یہ کام انسان کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے حجت کے طور پر کتاب بھیجی تھی. اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا وہ کیا نبی نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ جیسا کہ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تم پہ دین مکمل کر کے بھیجا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا جی وہ اچھی بات کیا تھی. سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جتنے ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر چیز آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو حجت انسان کے اوپر قائم ہو چکی ہے، اور اس حجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول، اور وہ کیا کرتا تھا؟ یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بینہ ان پہ آئی تھی. یہ واضح دلیل کے طور پہ رسول آئے تھے جو اپنے ساتھ ایک ایسے صحیفے لے کے آئے تھے جو بالکل صحیح قیمہ، بالکل صحیح صاف ستھری کتاب جو ہر انسان انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. یہ کتاب کن کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل، اور کن لوگوں کو سنائی جاتی تھی؟ جو بدو تھے اس علاقے کے، دیہاتی لوگ تھے، وہ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیتے تھے اس کتاب کو. تو ہم جو ہر بات سمجھ لیتے ہیں، اینڈرائڈ چلانا سیکھ لیتے ہیں، ایپل کا فون چلانا سیکھ لیتے ہیں، ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، ایک چیز ہمیں جو سب سے مشکل لگتی ہے کتاب سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کیوں؟ اور بھائی یہ کتاب تو ہم سے باتیں کر رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں ہمارے لیے، یہ ہمیں بہت مشکل لگتی ہیں جی. یہ پتہ نہیں سمجھ میں. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، بہت آسان باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھی سیدھی باتیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے رسول کو فالو کرنا ہے، اس کے لائی ہوئی کتاب کو فالو کرنا ہے. یہ ایک ہدایت کے طور پہ تمہارے پاس آ گئی. فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط اور درست احکام ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ جس میں سیدھی صاف اور مضبوط احکامات اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے لیے بھی بھیجے تھے، اور ان اہل کتاب کے لیے بھی جو اپنا نبیوں کا راستہ چھوڑ چکے تھے اور غلط راستے پہ چل چکے تھے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب وما تفرق الذین، اور وہ کیا کر گئے تھے؟ فرقے فرقے ہو گئے تھے، تفرقے میں پڑ گئے تھے، جن کو کتاب دی گئی تھی. ان سے مراد یہود بھی ہیں،
نصارہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب دی تھی. اچھا ایک بات یاد رکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا جو مذہب، جو صحیح مذہب تھا، وہ ایک ہی مذہب تھا کہ سب مسلمان ہوا کرتے تھے. لیکن ان کے آگے آنے والے جو لوگ تھے وہ ان کی تعلیمات کو بدل کے رکھ دیتے تھے، چینج کر کے رکھ دیتے تھے، جو اصل دین تھا اسے ہٹا دیتے تھے. تو جب وہ ہٹاتے تھے تو کچھ لوگ کہنے لگ جاتے تھے یہ کام صحیح ہے، کچھ لوگ کہنے لگ جاتے تھے وہ کام صحیح ہے، کچھ لوگ کہنے لگ جاتے تھے وہ کام صحیح ہے. لیکن جب انسان اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو کام ایک ہی ہوتا ہے اور وہی صحیح ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے. باقی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور انہیں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرقے کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ فرقہ مت ہونا. یعنی کہ قرآن کو اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو پکڑ لو، تم فرقوں میں نہیں پڑو گے. لیکن اگر تم اپنی اپنی باتیں شروع کرو گے تو ایک علاقے کا شخص کہے گا کوئی بات صحیح ہے، دوسرے علاقے کا شخص کہے گا کوئی بات صحیح ہے، تو پھر فرقے پیدا ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا یہود و نصارہ نے کہ یہ فرقہ فرقہ ہو گئے تھے. اور ایک فرقہ تو یہ ان کا بہت بڑا بن گیا تھا کہ انہوں نے تعصب کیا تھا کہ ہم اس نبی کو مانتے نہیں بھائی، ہم ان کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے علاقے سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے سلسلے سے نہیں ہے. تو یہاں پہ اس چیز کا بھی ارادہ ہوتا ہے کہ جو بات صحیح ہو اس کو ماننا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ میرے علاقے کا بندہ یہ بات کر رہا ہے تو یہ بات صحیح ہے، فلاں بندہ بات کر رہا ہے تو یہ غلط ہے. نہیں، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو اصول صحیح ہے قرآن و حدیث کے، یہ دیکھنا چاہیے کیا بات ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کون بات کر رہا ہے یہ بات نہیں درست، کیا بات کر رہا ہے یہ بات درست ہے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے کہ غلط بات کر رہا ہے. اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو، ہمیں اس کا کہنا ماننا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے میرے فرقے کا نہیں ہے تو اس کے فرقے کا نہیں ہے، میرے علاقے کا نہیں ہے، وہ سندھی نہیں ہے، وہ بلوچی نہیں ہے، اس کا میں کہنا نہیں مانوں گا، یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ انڈین نہیں ہے. ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے وہ صحیح بات ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اور جو اس چیز سے ہٹ جاتا ہے وہ فرقہ فرقہ ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جدا جدا ہو گئے تھے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ اختلاف میں پڑ گئے تھے، الگ الگ ہو گئے تھے. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اس کے بعد بھی کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی، بینہ آ چکی تھی. بینہ سے مراد کیا؟ نبی بھی آ چکے ہیں، رسول بھی آ چکے ہیں. پھر بھی تعصب کی وجہ سے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرقہ بنا رہے ہیں کہ جی ہم یہودی ہیں، ہم تو جی اسی کتاب پہ چلیں گے، ہم ان آخری نبی کو نہیں مانتے. مشرکین جو تھے نا، مشرکین کو تو نہیں پتہ چلتا تھا یہ آخری نبی ہے کہ نہیں. وہ یہود کے جو اسکالرز ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ ہمیں کچھ دلیلیں بتاؤ کہ واقعی آخری نبی ہے کہ نہیں. اور یہود بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آخری نبی کی نشانیاں ہماری کتابوں میں آئی ہیں. لیکن پھر بھی وہ اپنی باتوں کو مروڑ تروڑ کے بیان کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور فرقہ فرقہ ہوتے تھے. تو یہاں پہ یہ آیت نمبر 4 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی میں پھر بتاتا ہوں. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ فرقہ فرقہ ہو گئے تھے یا جدا جدا ہو گئے تھے. إِلَّا مِن بَعْدِ، اس کے بعد بھی مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ ان کے پاس بینہ آ گئی. جب اللہ کے رسول آ گئے ہیں، کتاب آ گئی ہے، پھر بھی وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ان کو ہم مانیں یا نہ مانیں. اگر ہم مانیں گے تو پھر ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کا کیا ہوگا. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ بہت ہی زبردست آیت ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. ان کو کیا حکم دیا جا رہا تھا اس بینہ کے ذریعے، اس رسول اور اس کی کتاب کے ذریعے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ان کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس شرک کو نہ کرو. مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر، خالص اللہ کی عبادت کرو، کسی بھی تعصب کا شکار ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ اللہ تعالیٰ ان سے چاہ رہے تھے کہ اس قرآن کے آ جانے کے بعد تم اپنے ذہن سے تعصب نکال دو. آج ہماری مسلم امت کے اندر دیکھیں اتنا زیادہ تعصب ہے کہ لوگوں نے اپنی آئیڈینٹیٹیز ہی چینج کی ہوئی ہیں. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس لیے نہیں ملتا، آ کے اپنا پہلا تعارف یہ نہیں کراتا کہ میں مسلمان ہوں. جیسے عیسائیوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے نا. میں باہر جب تھا، باہر کے ملک میں، تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی، لوگ اپنا تعارف کراتے تھے تو ان کے ملنے کی ایک وجہ، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جی ہم دونوں چونکہ فلاں ملک میں رہ کے آئے ہیں اس لیے ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں.
ہم دونوں پاکستان کے اس علاقے سے آئے نا، سندھ سے آئے ہیں، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے نہیں۔ ہمارے ملنے کا سب سے بڑا ریفرنس یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لوگوں نے اپنے ریفرنس ہی بدل لیے ہیں۔ میرا دوست یہ اس لیے کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی دوستی اس کے ساتھ رکھی ہوئی۔ میں اس کا اس لیے دوست ہوں کیونکہ ہم لوگ دبئی میں اکٹھے کمپنی میں جاب کرتے رہے، اس لیے ہماری ایک دوسرے سے نہیں۔ سب سے پہلا ہماری آئیڈینٹیفیکیشن، ہمارا ریفرنس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں اس بچے سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں کہ یہ میرے علاقے کا ہے یا وہاں کا ہے یا خیبر پختونخوا کا ہے یا فلان جگہ کا ہے، اس علاقے کے لوگ مجھے ٹھیک لگتے ہیں، اس علاقے کے لوگوں سے میری بنتی نہیں۔ مسلمان جہاں پہ بھی ہوگا وہ مسلمان کا بھائی ہوگا، ورنہ کیا ہوگا چند سالوں کے بعد؟ سعودی عرب کے مسلمانوں کا بالکل الگ ہی ایک سسٹم ہوگا، پاکستان کے مسلمان ایک لائن پہ چل رہے ہوں گے۔ مسلمان تو جہاں پر بھی ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک جسم کے ایک حصے میں اگر آپ کے انگوٹھے کے اندر درد ہو جائے کہیں پر، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، کرتے ہیں نا، پورے جسم چلا نہیں جا رہا ہوتا، کمر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹیڑھا ہونے لگ جاتا ہے، ایک حصے میں درد۔ یہ مسلمان کی مثال دی ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ کہیں پر بھی رہتا ہے، وہ پاکستان کا مسلمان ہو، فلسطین کا مسلمان ہو، وہ سعودی عرب کا مسلمان ہو، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم خالص اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، اور یہ آج کل تو بہت ہی زیادہ اس چیز کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا کارپوریٹ سیکٹر ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ صرف ان سے ملتے ہیں جن سے ان کو کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ریفرنس ہوتا ہے، کل کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ ریفرنس دیتے ہیں، میں فلاں کمپنی کا سی ہوں، میں فلاں کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں، جی ہم دونوں فلاں کمپنی میں جاب کرتے ہیں، میں اس بندے کو رکھوا رہا ہوں جو جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، جو میرے علاقے کا بندہ ہے۔ یہ چیز ہمارے کارپوریٹ سیکٹر سے نکل کے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ ہمارا ایک دوسرے کو مدد کرنے کی ریزن بھی یہی ہونی چاہیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرے سے اگر ہم نفرت کریں، ایک دوسرے کو چھوڑیں، اس کی ریزن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی کے ساتھ ہم نفرت رکھیں، کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے جس میں انہوں نے 7 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، اس میں ایک وہ شخص ہوگا جو دوسرے سے اس لیے محبت کرتا تھا کیونکہ اللہ کی رضا چاہتا تھا، اللہ کی وجہ سے ہی محبت کرتا تھا، اور اللہ کی وجہ سے ہی اس کے دل میں کسی کے لیے بغض یا غصہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن پرسنل یا کسی علاقے کی بیس پہ یا تعصب کی وجہ سے کسی کے ساتھ نفرت رکھنا، یہاں پہ اسی چیز کی تو نفی کی گئی ہے اس پوری صورت کے اندر، کہ تعصب کی وجہ سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ ان کو آرڈر دیا گیا تھا اسے ایک اللہ کو مانو۔ یہ وہی اللہ ہے جس کو عیسیٰ مانتے تھے، یہ وہی اللہ ہے جس کو یہود مانتے، وہ جن کو عزیر مانتے تھے، اور یہ وہی اللہ ہے جس کو ابراہیم مانتے تھے۔ ایک بات بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے ان یہود و نصارہ کو بتانے کے لیے۔ یہودی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اللہ اور ہم ابراہیم کے فالوور ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کے فالوور ہیں۔ پیچھے تو ابراہیم علیہ السلام سے چین چلتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بات کو نگیٹ کیا ہے تیسرے سپارے میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ایک ڈیووٹڈ مسلمان تھے، ایک یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ تم کہہ رہے ہو ہم یہودی ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم عیسائی ہو گئے، کوئی کسی فرقے میں چلا گیا، لیکن پیچھے سے تو تم سب ابراہیم کے چینل سے چلے آ رہے ہو نا، تو ابراہیم تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایک یکسو ہو کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہی بات کی، یہاں پہ بھی وہ حنفاء کا لفظ آگے آ رہا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، کہ ہم صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نے نہیں دیکھنا کہ ہمارے باپ دادا کس چیز کو پیچھے سے کرتے آ رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دی، اللہ کی بات سب سے اوپر ہے۔ حنفاء، بالکل یکسو، وہاں پہ حنیفہ یہاں پہ حنفاء، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، بغیر کسی تعصب کو نکال کے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پتہ لگتی ہے اس کو انسان فالو کرے۔
اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات قرآن و حدیث سے جہاں پتہ چل جائے انسان اس کو فالو کرے. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحیح دین ہے, یہ صحیح دین ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے ایمانیات کی جہاں بات کی ہے, اپنے دین کی بات کی ہے, وہاں پہ نماز اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز پڑھیں, نماز قائم کریں. یہاں پہ کیا لفظ, اور بھی جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ کا لفظ کہ نماز کو قائم کریں. کیا مطلب؟ نماز پڑھنا اور پھر اس کے بعد جو نماز کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنا. نماز تو کہتی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور غلط کام بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. ہر غلط چیز ہم دیکھتے ہیں, منہ سے ہم ہر غلط چیز بکنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر غلط چیز سننے کی کوشش کرتے ہیں. جب کوئی ہمیں کوئی گالی ایسی چیز نہیں دیتی ہم خوش ہوتے ہیں. تو پرابلم روکتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کے بارے میں اتنی شورٹی دے رہے ہیں. بے شک نماز برائی سے تنہا عن الفحشاء, فحاشی سے روکتی ہے, والمنکر, برائیوں سے روکتی ہے. لیکن ہم کسی برائی سے رکنا ہی نہیں چاہ رہے. اس کا مطلب ہے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں. تو نماز پڑھنا اور اس کے بعد قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے. نماز میں تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, بار بار آوازیں لگا رہے ہیں, اوپر جاتے ہیں بیٹھتے ہوئے اللہ اکبر, اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میری خواہش بہت بڑی ہے, جو یہ کہہ رہی ہے میں تو اس کو فالو کروں گا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ کام کروں, میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ چیز دیکھوں, میرا دل چاہ رہا ہے میں رات کو فلاں سے باتیں کروں. خواہش اوپر آ جاتی. تب کہاں جاتے ہیں ہمارا اللہ اکبر؟ اللہ اکبر کی ضرب کیوں لگاتے ہیں نماز میں بار بار؟ کہ اللہ کی بات سب سے بڑی ہے, اللہ نہ ہم سے ناراض ہو جائے, اللہ کی خاطر ہمارا دین خالص ہے, اللہ کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ مطلب ہے اللہ اکبر. بار بار بولتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے. تو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کریں جس سے ہماری زندگیاں بدلیں. صرف پڑھیں نہیں, ایک فرض ادا ہو جاتا ہے پڑھنے سے اٹھنے بیٹھنے سے, لیکن اس کا ایسنس جو ہوتا ہے وہ ہم گیٹ نہیں کر پاتے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں, اپنے مال کو غریبوں میں خرچ کریں اور ضرورت مندوں میں خرچ کریں تاکہ معاشرے کے اندر ایک بیلنس پیدا ہو. پیسہ جو ہے صرف امیروں میں سمٹ کے نہ رہ جائے, بلکہ وہ غریبوں کو پیسہ دیں گے تو دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو پاک کرے گا, ان کے مال کی زکوٰۃ نکلے گی, معاشرے کے اندر پیسہ سرکولیٹ کرے گا, اور جو غریب ہوگا اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا نہیں ہوگی, اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. معاشرے کے اندر غریبوں اور امیروں کے درمیان ایک تناؤ نظر نہیں آئے گا, بلکہ ایک محبت کا پیغام نظر آئے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں زکوٰۃ بھی دیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور یہی مضبوط اور صحیح درست دین ہے. یہ دین کی ایک ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اب تمہارے پاس رسول آ گیا, تم نے اللہ کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق خالص عبادت کرنی ہے, یکسو ہو کر, حنفاء ہو کر, اور نماز ادا کرنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, اور یہی صحیح دین ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا دین دیکھیں ایک آیت کے اندر سمجھا دی, ایک آیت کے اندر ہمیں سمجھا دی کہ ہم نے خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے, کسی تعصب کا شکار نہیں ہونا, کسی فرقے کا شکار نہیں ہونا کہ میرے فرقے میں یہ بات ہے اس کے فرقے میں یہ بات ہے. نہیں, خالص ہو کے اللہ کی بات یکسو ہو کر کرنی ہے, بیچ میں کسی اور غیر کو شریک نہیں کرنا, نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحیح دین ہے, اس سے پورا معاشرہ درست ہو جائے گا. اب دیکھیں, اب دو طرح کے لوگوں کی کیٹیگری آ گئی. اللہ تعالیٰ نے دین سمجھا دی ہے, اور یہود و نصارہ کے دل میں جو باتیں تھیں وہ بھی کلیئر کر دیں کہ اب تو حجت قائم ہو گئی ہے تمہارے پر. اب دو طرح کے گروہوں میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم پہلی طرح کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا دوسری طرح کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ دین بتا دیا گیا ہے. اب دو طرح کے گروہ کون سے ہیں؟ ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, چھپایا. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر اس کو کہتے ہیں عربک میں جو ملاح ہوتا ہے, جیسے کسان کہتے ہیں, وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے. تو کافر بھی وہی ہوتا ہے جو صحیح بات کو چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ان الذین کفروا, جن لوگوں نے اب چھپا دیں باتیں اور کفر کیا. کس سے؟
کن میں سے کون لوگ ہیں؟ من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیاوی چیزیں جن کی خاطر انسان اتنا بڑا سودا کرتا ہے کہ یہ ٹیمپریری چیزیں جو آج اگر میں نے لی ہیں تو کل ختم ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی بلڈنگیں آج سے 100 سال پرانی دیکھ لیں آپ، شہر کی سائڈ پہ چلے جائیں، ایسے ایسے لوگوں نے محل ٹائپ گھر بنائے ہوئے، اس زمانے میں لوگ واہ واہ کرتے ہوں گے ان کو، اور آج ان کی کیا ویلیو ہے، لوگ گرا کے دوبارہ ملیا میٹ کر کے پھر بنا رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی خواہشات جو ہوتی ہیں، اور ہمیشہ کی ادھر کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ تم ٹیمپریری چیزوں کی خاطر، اپنی وقتی خواہشات کی خاطر جو پوری ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی چیز کو چھوڑ رہے ہو۔ فی ناری جہنم، اس جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، جو پھر ہمیشہ کی ہوگی۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ بدترین مخلوق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال، بدترین خلائق جو ہیں وہ ان حامل لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے رسول، کیا کیا تھا؟ ان کا کیا جرم تھا؟ اللہ کے رسول کو اور اس کی باتوں کو نہیں مانا تھا، جو بڑی کھلی باتیں تھیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اور ان کی باتوں کو کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، داڑھی رکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، کوئی دین کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن والی پہلے بات کی تھی نا، آج دو لوگ بیٹھے ہوں آپس میں دین کی بات ہی نہیں کرتے، انہیں شرم آتی ہے ایک دوسرے سے۔ 3 دوست بیٹھے ہیں اور اگر ایک دوست شروع کرے تو دوست کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بھی شرم آنے لگتی ہے کہ شاید میں نے کوئی غلطی کر دی، میں نے کوئی ریلیجس کی بات، جس وجہ سے ہماری بانڈنگ ہے، ہم بیٹھ کے فٹ بال کے پلیئرز کی باتیں کریں گے، کوئی شرم نہیں آتی، کرکٹ پلیئرز کی باتیں کریں گے، کوئی شرم نہیں آتی، سیاست پہ باتیں کریں گے کیونکہ ایک گروہ کے ہم، کوئی شرم نہیں، جیسے کوئی دین کی بات کریں گے جس بیس پہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے تو ہمیں شرم آنے لگتی۔ ہماری محفلوں میں سے باتیں ہی ختم ہو گئی ہیں کہ کوئی بیٹھ کے ایک دوسرے کو دین کی بات بتاؤ، اور اگر کوئی بتانے لگے اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، تو مولوی تو ادھر سائڈ پہ ہو جا۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے کہ ہماری بانڈنگ جس وجہ سے ہے ہم اس چیز کی باتیں ہی نہیں کرتے، ہم اپنے رسول کی بات کرنا نہیں پسند کرتے۔ کوئی حدیث سنا رہے ہیں تو شرم آنے لگتی ہے ہمیں، لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، پہنچا اوپر کر لیں لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ پھر ہم آیت دیکھتے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اور یہی بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ ان کو شرم آتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کی آئی ہوئی کتاب ہے۔ یہی بات ہے نا، یہی بات شروع میں بیان کی، ان کو یہ ریفرنس اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کی کتاب ہے، ان کو یہ بینہ اچھی نہیں لگتی تھی کہ اللہ کے رسول کی بات ہے یا ان کی کتاب ہے۔ ہاں، ان کو اپنے فرقے کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اپنے علاقے کی باتیں اچھی لگتی تھیں، کوئی بھی دنیاوی بات ان کو بہت اچھی لگتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تعصب کی وجہ سے۔ ان الذین، اب دوسری کیٹیگری کے لوگ اللہ تعالیٰ ادھر بیان کریں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل بھی نیک کیے، ایمان بھی لے کے آئے کس پہ؟ اللہ پہ اور اس کے رسولوں پر، کتابوں پہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان بھی لے کے آتے ہیں، لیکن ایمان لانا ہی صرف کافی نہیں ہے، آخرت پر ایمان تو انسان لے آیا لیکن اس کا عمل ہی نہ بدلا تو کیا فائدہ؟ چوری کرتا تھا، ابھی بھی چوری کرتا ہے، کہتا ہے جی میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، اس کا مطلب اس کے یقین میں مسئلہ ہے، ابھی بھی وہ چوری کرتا ہے۔ گالیاں دیتا تھا لیکن ابھی کہتا ہے ایمان والا ہوں لیکن عمل کو نہیں بدلتا، گالیاں نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب اس کے ایمان میں مسئلہ ہے۔ ایمان کے بعد عمل بھی بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جگہوں پہ لفظ آپ نے دیکھا ہوگا اکٹھے لکھا ہوگا، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، ایمان لے کے آنا ہے تو عمل بھی صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو بندے کا پتر بھی ہم نے بنانا ہے،
صرف زبان ہی جی مجھے ان سے بہت پیارا ہے، مجھے ان سے بہت پیارا ہے، یہ مجھے پار لگا دیں گے، وہ مجھے پار لگا دیں گے، بس میں تو بخشا گیا، یہ ہو گیا. نہیں بھائی، عمل بدلنا پڑے گا، نماز قائم کرنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، دین کو خالص کرنا پڑے گا، یکسو ہو کر اللہ کے راستے. یہ اللہ تعالیٰ بیان کریں، یہ ہوگا، عمل بہتر ہوگا تمہارا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ بہترین مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی پھر آگے مزید وضاحت بھی کی ہے، یہ کون لوگ ہوں گے. جیسے دیکھیں پیچھے جہنم کی بات کی اور کہا اس میں ہمیشہ ادھر جہاں کہہ دیا کہ یہ بہترین مخلوق ہیں. اب ان کو کیا کیا ملے گا؟ جزاؤہم، ان کی جزا ہوگی عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کی جنتیں. جن ٹیمپریری خواہشات کی وجہ سے انسان اس ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ سب کچھ ٹیمپریری تھا، وہ ہمیشہ کا ہوگا. وہ جو ان کو انعامات ملنے لگے وہ ہمیشہ کے ہوں گے. ہمیشہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے عدن، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہوں گے ان کے لیے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، یہاں پہ ایک اور لفظ اضافہ کیا، آبادا. سبحان اللہ. وہاں پہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ وہاں پہ جہنم والی جگہ پہ خالدین کے بعد آبادانی کا، کیونکہ بہت سارے نیک لوگ جو ہیں وہ نکل آئیں گے جہنم سے جب ان کو سزا ہو جائے گی، ایمان والے ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے لیکن باہر آ جائیں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ رہی جو ادھر چلا گیا ادھر سے واپسی ادھر نہیں ہوگی، یہاں پہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ ہی یہاں پہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنے عمل کو بھی بدلتے ہیں، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، تعصب کا شکار نہیں ہوتے، فرقہ فرقہ نہیں ہوتے. اس بینہ کو آنے کے بعد، اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد اور اللہ کے رسول آنے کے بعد نہیں پھر فرقوں میں بٹتے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی یہ بھی اس اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں ان سے راضی تھے. جب کوئی تکلیف آتی تھی، مصیبت آتی تھی، کیا کہتے تھے؟ یا اللہ تیری طرف سے آئی ہے، ہمیں معاف کر دے اگر ہماری وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے کوئی غلطی آ گئی. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا غلطیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ نہیں کسی پہ ظلم کرنا چاہتا، یہ لوگ ہی ہیں. ولکن الناس انفسهم یظلمون، جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی تھے دنیا کی زندگی کے اندر. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، خشیت رکھتا رہا. یہ جو خشیت کا لفظ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ڈرنے میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے عمل کو بہتر کرتا ہے. یہ خشیت ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ان کے دیکھنے کی وجہ سے انسان کو شرم آنے لگے کہ ایک رب جو مجھ پہ اتنی نعمتیں نازل کر رہا ہے، مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. خشیت یہی ہے کہ انسان اپنے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے عمل کو صحیح کرتا ہے. یہ اجر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے. ذالک لمن، یہ اجر اس شخص کے لیے ہے خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. تو یہ صورت ہماری آج مکمل ہوگی. اگلی صورت کے اندر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سورہ زلزال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.